بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لاء۔ میں آپ سے مرزا صداقت علی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ مخاطب ہوں۔ میں اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کا پروگرام باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے بھی شیئر کیجئے، کیونکہ ہم کافی محنت کر کے اور اپنا قیمتی وقت لگا کے آپ کے لیے نہایت معلوماتی اور ویلیوبل ویڈیو بناتے ہیں، تو اس کا فائدہ باقی دوسروں کو بھی پہنچنا چاہیے، اور علم کو پھیلانا جو ہے اور انفارمیشن کو پھیلانا جو ہے وہ ایک ثواب کا کام ہے، تو اس میں بھی آپ شامل ہو جائیے۔ آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے ورلڈز ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسیز، یعنی دنیا میں جب سے انسان اقتدار میں آیا ہے اور اس نے بادشاہت یا حاکمیت کا نظام دنیا میں رائج کیا ہے، تو انٹیلیجنس اس کی صدیوں پرانی ضرورت ہے۔ اور پہلے انٹیلیجنس کا نظام جب انسان نے ابھی ترقی نہیں کی تھی، جب الیکٹرانکس اور مشینری اور جدید سائنس کا معاملہ نہیں شروع ہوا تھا، تو سائنسی دور سے پہلے بھی انٹیلیجنس موجود تھی۔ اس کی ہسٹری بہت پرانی ہے، ہم اس میں نہیں جاتے ہسٹری میں، لیکن ہم آپ کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انٹیلیجنس ہر دور میں انسان کی ضرورت رہی ہے۔ اب جوں جوں انسان نے ترقی کی، جوں جوں سائنس نے ترقی کی، تو انٹیلیجنس جو ہے اس کی ضرورت بڑھتی گئی، اور اس میں بھی جدید تقاضے اور جدید لوازمات اور جدید معاملات اور جدید ادارے قائم ہوتے گئے، اور اس میں جدید جو گیجٹس ہیں، جیسے کہ کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں انتہائی جدید قسم کی، وہ ساری اس میں استعمال ہوتی رہیں۔ اس میں بھی ہم نہیں جائیں گے، ہم آپ کو صرف آج یہ بتائیں گے کہ دنیا میں 200 سے زیادہ ممالک کرۂ ارض پر موجود ہیں، اور ان دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں کون سی 10 بہترین انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، اور وہ کن ممالک سے وابستہ ہیں۔ وہ انفارمیشن آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ ہوگی اور بہت ویلیوبل ہوگی۔ آپ ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کو بہت مزہ آئے گا، اور آپ کی معلومات میں ہم نے جو کوشش کاوش کی ہے، اس میں آپ کی معلومات میں یہ اضافہ کرے گی۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے پروگرام کا آغاز۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتائیں کہ دنیا میں پہلے انٹیلیجنس کے باقاعدہ ادارے موجود نہیں تھے۔ پہلے بادشاہت میں مین ٹو مین جو ہے انٹیلیجنس چلتی رہی، کوئی باقاعدہ ادارہ نہیں تھا۔ لیکن سب سے پہلے دنیا میں جو آفیشیل ادارہ کسی ملک نے قائم کیا وہ برطانیہ تھا۔ برطانیہ میں 19ویں صدی میں 1909 میں سب سے پہلے MI6 کا قیام وجود میں آیا۔ MI6 جو ہے وہ سب سے پہلا ایک ادارہ تھا جو حسب ضابطہ اور باقاعدہ ایک ادارے کے طور پہ دنیا میں قائم ہوا۔ اس سے پہلے کسی بھی ملک میں باقاعدہ ادارہ نہیں تھا۔ تو یہ تھی ابتدا انٹیلیجنس کے اداروں کی، اور اس کے بعد پھر مختلف آج دن تک مختلف ممالک اپنے اپنے انٹیلیجنس کے ادارے بناتے رہے، اور اس میں جدید تقاضے بھی شامل کرتے گئے، اور جدید گیجٹس اور جدید جو معاملات ہیں وہ بھی شامل کرتے رہے۔ تو ہم جو ہے ایک میں نے اپنی ترتیب بنائی ہے، اس ترتیب سے میں 10 ممالک کا جلدی سے آپ کو بتاؤں گا۔ لمبا ٹائم نہیں لوں گا، شارٹ ویڈیو ہوگی، بریف باتیں بتاؤں گا۔ کون سا ادارہ ہے، اس کا نام کیا ہے، کہاں پر اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور کتنے امپلائیز اس میں کام کرتے ہیں، اور کس ملک سے وابستہ ہے، اور اس کی جو ایبریویشن ہے وہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ امریکن CIA ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو ابتدا کرتے ہیں نمبر 1۔
نمبر 1 پہ جو ہے CIA، وہ یہ ترتیب جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ رینڈم ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی دنیا کے کسی ادارے یعنی یونائٹڈ نیشن نے یا دنیا کے کسی گروپ نے یا کسی مستند اتھارٹی نے ان کی رینکنگ کی ہے، یہ میری ایک ذاتی ترتیب ہے۔ دنیا کی رینکنگ ابھی تک کوئی ادارہ ایسا وجود میں نہیں آیا کہ جو انٹیلیجنس اداروں کو نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 10 تک وہ رینکنگ عالمی طور پر دے سکے۔ یہ میری اپنی ترتیب ہے۔ تو میں شروع کرتا ہوں سب سے پہلے CIA سے۔ CIA جو ہے امریکن انٹیلیجنس کا ادارہ ہے اور اس کا نام ہے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی۔ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی، یہ اس کا قیام ہوا 1947 میں اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے لینگلے ورجینیا میں، اور جو اس کے پیڈ امپلائیز ہیں جو اس میں باقاعدہ تنخواہ پہ کام کرتے ہیں ان کی تعداد ہے 21,575، 21,575۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ جو ادارہ ہے اس کی میں بات کرتا ہوں، وہ ہے موساد۔ موساد جو ادارہ ہے وہ بھی انٹرنیشنل انٹیلیجنس کی ایک ایجنسی ہے، اور یہ جو موساد ہے یہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ موساد جو ہے یہ ایبریویشن کس چیز کی ہے، تو میری ریسرچ کے مطابق موساد ایک ہیبریو ورڈ ہے۔ ہیبریو جو ہے وہ اسرائیل کی قدیم زبان ہے، اور قدیم زبان کا اپنا کوئی مطلب ہے، اس کا مطلب ہے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی۔ یہ ہیبریو زبان میں جو ان کا مطلب ہے اس کا وہ یہ ہے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی، اور اس کا قیام جو ہے 13 دسمبر 1949 میں وجود میں آیا، اور اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے تل اویو ہے، اور یہ اسرائیل سے وابستہ ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے MI6۔ MI6 جو ہے یہ برٹش انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اور اس کا قیام جو ہے 4 جولائی 1909 کو کیا گیا، اور اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ لندن میں ہے، اور یہ دنیا کی سب سے پہلی حسب ضابطہ قائم ہونے والی انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسی تھی۔ اس کے جو پیڈ امپلائیز ہیں ان کی تعداد 3,644 ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے ISI۔ ISI جو ہے وہ پاکستان کی انٹرنیشنل جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کا نام ہے انٹر سروسز انٹیلیجنس۔ اس کا ہیڈ کوارٹر آب پارا اسلام آباد میں ہے، اور اس کا قیام جو حسب ضابطہ ہوا وہ 1 جنوری 1948 کو ہوا، اور اس کے جو پیڈ امپلائیز ہیں وہ ہیں 10,000۔ اور ایک لوگوں کی اسیسمنٹ کے مطابق، عوام الناس کی اسیسمنٹ کے مطابق، اور دیگر اداروں کی انٹرنیشنل اداروں کی اپنی ذاتی آراء کے مطابق پاکستان کی جو ISI ہے دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی دی ورلڈ بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی۔ یہ میری ذاتی بات نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں چونکہ پاکستانی ہوں اور میرا پروگرام اگر باہر دیکھا جا رہا ہے تو میں اپنے ملک کی تعریف کے حوالے سے جو ہے یہ اپنے ملک کی ایجنسی کو نمبر 1 قرار دے رہا ہوں۔ یہ مختلف لوگوں کی آراء ہے، اس میں فرق بھی ہو سکتا ہے، لیکن پہلے 10 میں یہ شامل ہے ISI۔ اس کے بعد نمبر 5 پر ہے را کا تعلق جو ہے وہ انڈیا سے ہے، وہ انڈیا کی انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اور اس کا جو مخفف ہے، جو اس کا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے ریسرچ انالیسز ونگ۔ ریسرچ انالیسز ونگ، اس کا قیام جو ہے 1968 میں ہوا، اور اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے نیو دہلی میں ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 پر ہے آسٹریلین ریسرچ انٹیلیجنس
جس کو کہتے ہیں ASIS. ASIS کا تعلق جو ہے وہ آسٹریلیا سے ہے اور اس کو کہتے ہیں آسٹریلین ریسرچ انٹیلیجنس. یہ جو اس کی فاؤنڈیشن ہوئی یہ 13 مئی 1952 کو ہوئی اور اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ کیمبرا آسٹریلیا میں ہے اور یہ اپنے ملک کے لیے انٹیلیجنس کا کام کرتی ہے. ابھی ہم اس میں نہیں جا رہے کہ انٹیلیجنس کیا کیا کام کرتی ہے انٹیلیجنس ایجنسیاں. ابھی صرف میں آج کی پروگرام میں آپ کو تعارف بتا رہا ہوں اور اس کے بعد اگلی میری ویڈیو جو بنے گی وہ پھر میں مختلف انٹرنیشنل ایجنسیز کا کام بتاؤں گا کہ وہ کیا کیا پرفارمنس کرتے ہیں, کیا کیا پروجیکٹ ان کے ہوتے ہیں, کیا کیا اسائنمنٹ ہوتے ہیں. وہ بھی بڑا دلچسپ پروگرام ہوگا لیکن اس کی میں ابھی ریسرچ ورک اور تیاری کر رہا ہوں. جب مکمل ہوگی تو پھر وہ اپلوڈ کر دی جائے گی. اس کے بعد 7ویں نمبر پر ہے MSS. یہ MSS کا نام شاید ہی آپ نے سنا ہو. یہ ایک چائنیز انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور اس کو کہتے ہیں منسٹری آف اسٹیٹ سیکیورٹی. منسٹری آف اسٹیٹ سیکیورٹی. یہ اس کا قیام جو ہے 1 جولائی 1983 کو ہوا اور اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ بیجنگ چائنا میں ہے اور اس کے پیڈ امپلائیز کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے. پوری ورلڈ میں انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو چائنیز ایجنسی ہے اس کی تعداد سب سے زیادہ ہے. ان کی تعداد ہے 1,00,000 افراد جو پیڈ امپلائیز ہیں. یہ بات یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے اوورسیز اور آگے پیچھے جو پروجیکٹس کے لیے بندے ٹیمپریری انگیج کیے جاتے ہیں, ہر ایجنسی انگیج کرتی ہے, وہ اس کے علاوہ ہے وہ پیڈ امپلائی نہیں ہوتے. ان کو پروجیکٹ ملتا ہے, ان کو رکھ لیا جاتا ہے, پروجیکٹ کی پیمنٹ ان کو ملتی ہے, پروجیکٹ مکمل ہونے کے بعد ان کو فارغ بھی کر دیا جاتا ہے, دوبارہ ان کو انگیج کر لیا جاتا ہے. اس تفصیل میں آج نہیں جا رہا, آج صرف میں انٹروڈکشن آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد ہے DGSE. یہ 8واں نمبر ہے. DGSE کا تعلق جو ہے وہ فرانس سے ہے. یہ فرانس کی انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹریٹ جنرل فار ایکسٹرنل سیکیورٹی. اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ پیرس فرانس میں ہے اور یہ جو قیام اس کا ہوا 2 اپریل 1982 کو ہوا. اس کے امپلائیز جو پیڈ امپلائیز ہیں ان کی تعداد ہے 7,000. اس کے بعد یہ 8واں نمبر ہو گیا. اب میں 9واں نمبر آپ کو بتا رہا ہوں FSB. یہ بھی شاید آپ نے نام سنا ہو. FSB جو ہے یہ رشین اوریجن کی, رشیا کی جو ہے انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور اس کا جو تفصیل ہے نام کی وہ ہے فیڈرل سیکیورٹی سروسز. اس کا ہیڈ کوارٹر لوبیانکا ماسکو میں ہے اور اس کا قیام جو ہوا وہ 3 اپریل 1995 کو ہوا. اس کے بعد 10ویں نمبر پر جو ہے وہ ہے CSIS. یہ بھی نام شاید ہی آپ نے سنا ہو. یہ 10ویں نمبر پر ہے. یہ کینیڈین اوریجن کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور اس کا تفصیل ہے کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس. اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے اوٹاوا کینیڈا میں ہے اور یہ اس کا قیام 1972 یعنی 1972 کو وجود میں آیا. اب میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں کہ اس کے بعد ہم ایک زبردست ویڈیو بنا رہے ہیں جو اس تفصیل کے ساتھ ہوگی کہ انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز کیا کیا پروجیکٹ کرتی ہیں, کیسے کام کرتی ہیں اور کس کس گھناؤنے کام میں ملوث ہیں. یہ ایک بڑی ہی معلوماتی اور بڑی اندر تک جا کے گہرائی میں
سرچ کرنے والی اور ریسرچ کرنے والی ویڈیو ہوگی، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ آج کا جو پروگرام تھا وہ اتنا ہی تھا کہ آج کی جو ویڈیو ہے، آج کا جو لیکچر ہے، وہ صرف ایک تعارفی پروگرام تھا کہ ورلڈ کی جو ٹاپ 10 ہیں میں نے ان کے نام بتائے۔ اس کے علاوہ دنیا میں 200 سے زائد ممالک ہیں، ہر ملک کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، لیکن دنیا میں 10 بہترین انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں میں نے ان کا تعارف آج آپ کو بتانا تھا، وہ آپ کو بتا دیا۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی خیر فرمائے، اللہ آپ کی سلامتی ہو، آپ کے بچوں کی سلامتی ہو۔ آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ السلام۔